اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 77۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد، وعدے اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، اور نہ قیامت کے دن ان کو دیکھے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے بہت دکھ دینے والی سزا ہے۔ Indeed, those who exchange the covenant of Allah and their own oaths for a small price will have no share in the hereafter, and Allah will not speak to them or look at them on the day of resurrection, nor will He purify them, and they will have a painful punishment۔ اس آیت کے اندر بہت سخت باتیں کہی گئی ہیں دو کام کرنے والوں کے لیے، 5 سزا، اور جو شروعات ہوئی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، جو یہ ہوگا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی سندیہ نہیں۔ وہ کیا ہے؟ جو لوگ اللہ کے عہد کو بیچ دیتے ہیں۔ اللہ کا عہد کیا ہے؟ اللہ کا عہد یہ شریعت ہے، دین ہے۔ جیسے ہی ہم بولتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ ہمارا مالک ہے، تو ہم مالک سے ہم کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں آرڈر دیجئے، کرنا کیا ہے؟ تو مالک ہمیں آرڈر یا تو لکھ کے دیتا ہے یا بتا کے دیتا ہے، تو یہ لکھ کر کے دیا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ اب اگر دنیا کا کوئی بھی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس میں سے کسی بھی حکم کو چھوڑا اور توڑا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی، اللہ تعالیٰ دنیا کو کیا بولتا ہے؟ متاع قلیل، تھوڑی سی قیمت، تھوڑا سا فائدہ، اس کو لے کر کے اللہ کا جو عہد تھا، جو وعدہ تھا، وہ بیچ دیا، توڑ دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو مالک ماننے کا وعدہ کیا تھا، اللہ کو مالک ماننے کے بجائے اپنے آپ کو خدا بنا لیا۔ یہ ہے بیچنا۔ دوسرے نمبر پہ کیا بتایا گیا؟ وَأَيْمَانِهِمْ، اپنی وعدوں اور قسموں کو بیچ دیتے ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل، ایک آدمی بولتا ہے کہ یہ موبائل تو مجھے خدا کی قسم 30,000 میں ملا ہے، میں آپ کو 1,000 کم کر کے دے رہا ہوں، حالانکہ یہ ملا ہے کتنے میں؟ 25,000 میں۔ اب یہ جو 4,000 یہ قسم کھا کے کما رہا ہے، اور یہ نارمل ہے، لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری خرید ہی 2,000 کی پڑی، حالانکہ پڑی ہے 1,000 کی۔ وہ قسم کھا کر کے جو پیسے لے رہا ہے، جو فائدہ لے رہا ہے، منافع لے رہا ہے،
وہ اپنی قسم کو بیچ کر کے پیسے کما رہا ہے۔ تو اس میں دونوں چیزیں شامل ہو گئی، اللہ کا جو دین ہے، شریعت ہے وہ، یا لوگوں سے کیے ہوئے وعدے وہ قسم کھا کر کے۔ اگر دونوں میں سے کسی کے بھی بدلے دنیا کا کوئی بھی فائدہ حاصل کرتا ہے تو اس نے گویا کہ اللہ سے اپنا کیا ہوا عہد بیچ دیا اور اپنی قسم کو بیچ ڈالا۔ اب ایسے لوگوں کے لیے سزا کیا ہے؟ لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی شیئر نہیں، کوئی حصہ نہیں۔ کیا حصہ نہیں؟ یعنی ان کو نہ قیامت کے دن کوئی عزت ملے گی، نہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے میں بیٹھائے گا، نہ فرشتے ان سے بات کریں گے، اور نہ اللہ تعالیٰ ان کو آنر دے گا، نہ جنت میں ان کے لیے کوئی چیز ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری سزا، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا۔ ہم کس سے بات نہیں کرتے ہیں؟ جب ہم کسی سے خوش ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ باتیں کرتے ہیں، دل چاہتا ہے اس سے بات کریں۔ جب کسی سے غصہ ہوتا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ آج سے میں تم سے بات نہیں کروں گا، بولتے ہیں نا، آج سے میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ اب سوچیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر کتنا غصہ ہوگا کہ ان کو قیامت کے دن ان سے بات بھی نہیں کرے گا، اور بات کرے گا، یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں بات اگر کرے نہیں کرے گا کا مطلب یہ ہے کہ محبت سے بات نہیں کرے گا، سختی کے ساتھ ان کا حساب ہوگا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ تیسری سزا کیا ہے؟ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ان کو دیکھے گا بھی نہیں۔ کس کنڈیشن میں آدمی کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا؟ ہم بولتے ہیں نا، آج سے ہمارے سامنے نہیں آنا، ہمیں دکھنا نہیں۔ کس کو بولتے ہیں؟ جس پر انسان بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے کہ آج اپنی شکل صورت ہمیں دکھانا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اور چوتھی سزا کیا ہے؟ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، قیامت کے دن کیا ہوگا کہ اگر تھوڑے بہت گناہ ہیں تو انسان جہنم میں جائے گا، جل کر کے پاک صاف ہو جائے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اس کے گناہ کو معاف کر دے گا، وہ پاک صاف ہو کر کے جنت میں جائے گا۔ لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر کے ان کے گناہوں کو پاک نہیں کرے گا، ان کو سزا دے گا، ان کو پنش کرے گا۔ اور پانچویں سزا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے ایک بہت تکلیف دکھ دینے والی سزا ہے، پینفل پنشمنٹ ہے۔ کون سی سزا ہے وہ جہنم کی آگ کہ جو چمڑوں کو جلائے گی، اس کے بعد گوشت کو جلائے گی، ہڈیوں کو جلا کر کے دل کو پکڑ لے گی اور دل کو جلائے گی۔ یہ ہے پینفل پنشمنٹ جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ جو شخص بھی یہ چاہتا ہو کہ ان سزاؤں سے بچ جائے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا جو حکم سامنے آ جائے اس کے مقابلے میں چاہے پوری دنیا کوئی دے دے تب بھی اسے ایکسیپٹ نہ کرے، اور چاہے جتنا بڑا نقصان ہو جائے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس کو انسان خوشی خوشی برداشت کر لے۔ کیوں؟ آخرت کا جو یہ سزائیں ہیں وہ انسان کے برداشت کے لائق نہیں، وہ انسان سہ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ سے جو وعدے ہم نے کیے ہیں وہ، اور لوگوں سے جو وعدے ہوں، لوگوں سے جو قسمیں ہوں، ان کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔